السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نام کے ساتھ رانا، راجپوت، جنجوا یا ڈوگر جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان سب قوموں کا تعلق جو بیسیکلی ہے کہیں نہ کہیں سے یہ قومیں جا کر راجپوت قوم جو ہے اسی سے ملتی ہے، اور ان کی جو لائنیج ہے وہ راجپوتوں سے ہی ملتی ہے۔ تو آج انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کو۔ راجپوتوں کی شجاعت، جواں مردی، شمشیر زنی، مہمان نوازی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میدان جنگ میں لڑنا، مرنا مارنا راجپوتوں کا پیشہ رہا ہے۔ راجپوتوں کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آر سے ملتا ہے۔ آر کی اولاد وسطی ایشیا میں آباد ہوئی اور آریہ نسل کہلائی۔ 4800 سال قبل اس آریائی نسل کا ایک گروہ شمالی دروں کے راستے سے اس بر صغیر میں داخل ہوا اور بعد میں صدیوں بزور شمشیر یہاں حکومت کرتا رہا۔ ان لوگوں کا مذہب ہندو مت اور زبان سنسکرت تھی۔ ان لوگوں کے مذہب کی مناسبت سے بر صغیر کو ہندوستان کہا جانے لگا۔ راجپوت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو راج اور پوت سے مل کر بنا ہے۔ سنسکرت زبان میں راج بادشاہ کے لیے اور پوت اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظی معنی میں بادشاہ کی اولاد کے بنتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے لیے لفظ راجپوت استعمال کیا کیونکہ یہ بادشاہوں کی اولاد تھی بیسیکلی، تو اسی وجہ سے انہوں نے خود کو راجپوت کہنا شروع کر دیا۔ تو راجہ سنسکرت زبان کے لفظ راج سے ہے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ ہندوستان کے تمام راجپوت بادشاہ اپنے لیے لفظ راجہ استعمال کرتے تھے۔ لفظ راجہ کے معنی چمکتی ہوئی چیز کے بھی ہیں۔ تمام راجپوت بادشاہ چمکدار لباس، تاج، تلوار، ڈھال، خوبصورت گھوڑا استعمال کرتے تھے، اس مناسبت سے بھی انہیں راجہ کہا گیا۔ شمالی دروں سے لے کر بحر عرب، بحر ہند اور مشرقی پہاڑوں تک ہندوستان کے طول و عرض میں 36 راجپوت خاندان حکومت کرتے تھے۔ ان کی درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ عقیدے کے اعتبار سے راجپوت دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک چندر بنسی اور دوسرا سورج بنسی۔ سورج بنسی پانڈو کی اولاد چندر بنسی کہلائی اور کورے کی اولاد سورج بنسی کہلائی۔ ان کورے اور پانڈوؤں کے درمیان جنگ مہابھارت ہوئی جو کئی ماہ جاری رہی اور اس میں ہڈیوں کے ڈھیر لگ گئے اور فتح چندر بنسیوں کی ہوئی۔ آپ نے مہابھارت کے متعلق سنا ہوگا فلموں میں بھی، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر آپ ہندو ہیں تو پھر آپ تو کیونکہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے مہابھارت تو آپ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ تو مورخین تسلسل کے ساتھ راجپوت دور 640 سے 1192 عیسوی پرتھوی راج چوہان کی وفات تک تقریباً 600 سال لکھتے ہیں، لیکن ہندوستان پر راجپوت اقتدار 4800 سال ہے۔ راجپوت حکومتوں کا زوال محمود غزنوی کی آمد 1009 کے بعد شروع ہوا۔ ہندوستان کے شمال مغربی بارڈر پر راجپوتوں کی آخری سلطنت وہند تھی۔ اس کی حدود دریائے چناب اور ملتان سے لے کر افغانستان کے صوبہ کابل تک تھی۔ حکمران راجہ جے پال تھا۔ غزنی پر محمود غزنی کے والد امیر سبکتغین کی حکومت تھی۔ وہند اور غزنی کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ راجہ جے پال نے 2 دفعہ غزنی پر چڑھائی کی، لیکن شمال کے سرد موسم کی وجہ سے ہندی فوجوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ محمود غزنوی کے حکومت سنبھالنے کے بعد دوبارہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ محمود غزنوی کے ساتھ لگاتار تیسری جنگ میں شکست کے بعد راجہ جے پال نے خود کو آگ میں جلا دیا۔ اس کے بعد راجہ جے پال کے بیٹے راجہ انند پال کی محمود غزنوی کے ساتھ بڑی لڑائی پشاور کے مقام پر ہوئی جس میں پورے ہندوستان سے راجپوتوں نے شرکت کی۔ فتح محمود غزنوی کو نصیب ہوئی اور شمالی ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ راجہ انند پال کے بعد راجہ ترلوچن پال اور اس کے بعد راجہ بھیم پال دوسرے محاذوں سے فوج اکٹھی کر کے محمود غزنوی کے ساتھ نبض آزما رہے، لیکن ریاست وہند دوبارہ حاصل نہ کر سکے۔ راجپوت حکومتوں کا دارالحکومت راجستھان کا علاقہ تھا جہاں درجنوں راجپوت ریاستیں تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد کئی مشہور راجپوت شخصیات نے ملک و قوم کی خدمت کی۔ تو دوستو یہ تھی
آپ لوگوں کی جو راجپوت خاندان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی تاریخ. تو اس کے بعد میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں راجپوت خاندان سے تعلق رکھنے والے بہادر لوگوں کی مثال کے طور پر جنرل راحیل شریف کا بھی تعلق انہی سے راجپوتوں سے ہی راجپوت گھرانے سے تھا. اس کے علاوہ میجر عزیز بھٹی کا تعلق راجپوت گھرانے سے تھا. اور پاکستان کا یہ وہ واحد گھرانہ ہے جس کے پاس 2 نشان حیدر موجود ہیں. اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی 2 نشان حیدر موجود نہیں ہیں. تو انہی چیزوں کی باقی جو تفصیلات ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ انتظار کیجئے گا. یہاں پر آپ کمنٹ چھوڑ دیں اپنا، تاکہ جب میں آپ کو یہاں کمنٹ کے ذریعے دوسری ویڈیو کا لنک دوں تو آپ کو پتہ چل جائے. آپ نے اگر اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.